السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عاصم آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے آج نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 2 ہے، اور آج کا لیسن بہت اہمیت رکھتی ہے، چونکہ آج کے لیسن میں قدر تفصیل ہے، چونکہ یہ پہلا پیج ایک بیسک پیج ہے۔ اسی پیج میں بچے کا بنیاد بن جاتا ہے۔ اگر بنیاد صحیح طریقے سے رکھا جائے تو اوپر والی عمارت وہ آرام سے اور وہ اس کے لیے وہ اوپر والی عمارت مضبوط ہوگی۔ اس وجہ سے آج کا لیسن جو ہے یہ الف با تا سا والا پیج ہے۔ کل کے لیسن میں ہم نے یہ والے الفاظ تفصیل کے بغیر سرسری طور پر پڑھائے تھے۔ آج ان حروف کے مخارج کے بارے میں بات ہوگی کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو میں منہ سے با نکالتا ہوں، تا نکالتا ہوں، سا نکالتا ہوں، با کہاں سے نکلتا ہے؟ کیا با ہونٹوں سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا دانتوں سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا زبان سے تعلق رکھتا ہے؟ اور پھر اس میں کس جگہ سے، زبان میں کس جگہ سے، دانتوں میں کون سی دانت سے، حلق میں کہاں سے؟ تو اس وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ با کا مخرج کیا ہے، تا کا مخرج کیا ہے، سا کا مخرج کیا ہے، اور اسی کا نام ہے تجوید۔ تجوید چونکہ اس کا لغوی معنی ہے، تجوید کا لغوی معنی یہ ہے خوبصورت بنانا، مزین کرنا، تحسین کے معنی میں آتا ہے، اور تجوید کا اصطلاحی معنی یہی ہے کہ اعطاء کل حرف حقہ، کہ ہر حرف کو اپنا حق دے دینا، حرف کا جو حق ہوتا ہے وہ حق ان کو دے دینا۔ اور حرف کا حق کیا ہے؟ حرف کا حق یہ ہے کہ ہر حرف کو اپنی صحیح مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی تمام صفات کا لحاظ رکھا جائے۔ تجوید کے بارے میں اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تجوید کا سیکھنا لازم ہے، واجب ہے۔ والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا لازم ہے، جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھے وہ گناہگار ہے۔ چونکہ اگر تجوید کے مطابق قرآن نہ پڑھے تو بعض اوقات الفاظ کا معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے، بالکل معنی الٹ ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات بعض الفاظ کے معنی کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرض کرو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین ایک ذات ہے۔ قل کا مطلب ہے موٹے کاف کے ساتھ قل، تو اگر کہہ دیجئے، کہنا کے معنی میں ہے، اگر آپ اس کو چھوٹا کاف پڑھے، قل کی جگہ پہ آپ کل پڑھے چھوٹے کاف کے ساتھ، تو اس کا معنی بن جائے گا کہ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ کھاؤ کے معنی میں آتا ہے، تو کتنی خطرناک بات ہے۔ اس طریقے سے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ توبہ نکالیں گے یہاں تک کہ کفر تک معنی پہنچ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ سارے تجوید کی خرابی کی وجہ ہے۔ جب آپ کا تجوید ٹھیک نہیں ہے، تجوید کے مطابق قرآن پاک نہیں پڑھتے، تو پھر یہ معنی کفر تک پہنچ جائے گا۔ اس وجہ سے ہماری کتاب قرآن کریم سب سے عظیم الشان کتاب ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اور سب سے افضل رسول پہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ ابھی آپ کو وقت ہے، قرآن پاک صحیح طریقے سے تجوید کے مطابق یاد کریں۔ قرآن پاک ہماری اس طرح یہ عاصم آن لائن قرآن اکیڈمی بھی ہیں، اس کے علاوہ آن لائن
1-to-1 کلاسز بھی ہماری ہوتی ہیں. جو پڑھنا چاہے تو وہ ہمارے ساتھ اس نمبر پہ، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اسی پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اسکائپ اور واٹس ایپ کے تھرو سے ہم وہ پڑھاتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، آج شروع کرتے ہیں کہ تمام حروف جو ہیں، ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ ٹوٹل حروف 29 ہیں، 29 حروف ہیں، اور ان 29 حروف کے کل مخارج 17 ہیں. 17 اس وجہ سے ہیں کہ بعض مخرج سے 2-2 3-3 حروف اکٹھے ادا ہو جاتے ہیں. یعنی بس کرو ایک مخرج ہے اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، پھر ایک مخرج ہے اس سے 3 نکلتے ہیں، بعض مخارج سے بعض مخرجوں سے 2 حروف نکلتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے کل مخارج 17 بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مخارج جمع ہے مخرج کی. مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ. اونٹوں سے لے کر حلق کے آخر تک کل 17 مخارج ہیں. یعنی کل 17 ایسی جگہ ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں. اب پڑھیے کہ مخرج نمبر 1 کیا ہے. مخرج نمبر 1 جو ہے وہ جوف دہن ہے. جوف دہن کا مطلب یعنی منہ کے اندر کا خلا. جو آپ جیسے منہ کھولتے ہیں نا، تو منہ کھولنے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ 3 حروف نکلتے ہیں، الف واو یا. لیکن یہ تب جب یہ مدہ ہو. مدہ کا مطلب کیا کہ الف اس حال میں ہو کہ الف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، جیسے با، ادھر دیکھو با. اس طرح واو ساکن ہو ماقبل پیش ہو، جیسے بو. یا ساکن ہو ماقبل زیر ہو، بی با بو بی. تو ادھر جو الف آیا، ادھر جو واو آیا، ادھر جو یا آئی، یہ الف کی آواز یا واو کی آواز یا کی آواز یہ بس منہ کے کھولنے کے ساتھ ساتھ جوفیدان سے، منہ کے اندر کے خلا سے یہ حروف نکلتے ہیں. اس کے بعد دوسرا مخرج جو ہے وہ ہے یہ والا. مخرج نمبر 2 جو ہے وہ اقصائے حلق ہے. مخرج نمبر 3 جو ہے وسط حلق ہے. مخرج نمبر 4 جو ہیں وہ ادنائے حلق ہے. ان تینوں، یہ اقصائے حلق، وسط حلق، یہ ادنائے حلق، ان تینوں مخارج سے ٹوٹل 6 حروف نکلتے ہیں. اقصائے حلق سے 2 امزاحہ. اقصا کا مطلب ہے دور، یعنی حلق سے یعنی منہ سے دور والا حصہ ہے. یعنی حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، امزا ہا، امزا اور ہا. اس طرح وسط حلق بالکل حلق کا درمیان والا حصہ، ان سے عین اور ہا. اور اس طرح ادنا کا مطلب قریب، یعنی یہ منہ کے قریب والا حصہ ہوتا ہے. حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، جو منہ کی طرف ہوتا ہے، ان سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. میں آپ کو نقشے میں دکھاتا ہوں. یہ 6 حروف جو ہیں امزا ہا، عین ہا، غین ہا، ان کو حروف حلقیہ بولتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق حلق کے ساتھ ہے. اب دیکھو یہ دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا حلق ہے، یہ حصہ پورا حلق ہے. سب سے جو دور والا ہے، جو منہ سے دور ہیں، وہ اقصائے حلق. ان سے یہی ادھر سے دیکھو یہ اس جگہ پہ، یہ سے امزا ہا، پھر درمیان میں وسط حلق، اس سے عین ہا، اور پھر یہ جو ادنائے حلق ہیں غین خا. تو ان 6 حروفوں کو حروف حلقیہ بولتے ہیں. امزا ہا اقصائے حلق سے، عین ہا وسط حلق سے، غین خا ادنائے حلق سے. ٹھیک ہے نا. اور اس پر بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. اس کے علاوہ مخرج نمبر 5 جو ہے وہ ہے لہات. یہ جو اوپر گوشت کا ٹکڑا حلق میں ہوتا ہے آخر میں، دیکھو اس میں دیکھیں، یہ گوشت کا ٹکڑا جو لٹک رہا ہے اس کو لہات بولتے ہیں. یہ جب اوپر والے نرم تالو سے اس جگہ سے لگ جائے تو اس سے موٹا قاف، اق اق قاف اق قا قی قو اق 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 قا قی قو اق 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 اق، اس سے قاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مخرج نمبر 6 جو ہیں کاف ہیں، چھوٹا کاف. یہ اس سے تھوڑا سا منہ کی طرف دیکھو اس جگہ سے، یہ جب اوپر سخت تالو سے لگ جائے اس سے کاف ادا ہے. کا کی کو، کا کی کو، یہ بہت آسان ہے.
قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف اٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قاف کا مخرج میں نے بتایا وہ اس کا یہ ہے، یعنی لحاظ، یعنی لحاظ کے قریب زبان کا آخری حصہ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے مخرج نمبر 7، زبان کا درمیان۔ زبان کا درمیان، زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں۔ یہ بالکل زبان کا، جس کو وسط لسان بولتے ہیں، وسط لسان، یہ وسط لسان یعنی زبان کا درمیان جیسے اوپر تالو کی طرف اٹھ جائے، اس سے لگ جائے تو اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں۔ اج، اج، اش، اش، اس طریقے سے جیم شین یا، زبان کی درمیان اوپر تالو، بالمقابل اس کے اوپر جو تالو ہے اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں۔ آگے جو مخارج ہے ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے۔ اب تک ان کا دانتوں سے تعلق نہیں ہے، ان میں سے آگے جو آ رہے ہیں ان کے اکثر دانتوں کے ساتھ، اس وجہ سے دانتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ ٹوٹل دانت جو ہوتے ہیں، جس کی مکمل دانت ہوتے ہیں وہ ٹوٹل 32 ہوتے ہیں۔ انسان کے منہ میں ٹوٹل 32 دانت ہوتے ہیں۔ ان میں سے 12 دانت جو ہیں وہ یہ ہیں جو کہ جن کو جن کا نام 4 دانتوں کا نام ہے ثنایا، 4 دانتوں کا نام ہے رباعی، 4 دانتوں کا نام ہے انیاب۔ 4 ثنایا جو ہیں، جیسے اوپر آپ کو فرنٹ میں دانت نظر آتے ہیں، یہ ہیں سامنے والے 2 دانت، بڑے دانت، اوپر نیچے، اوپر والوں کو ثنایا علیہ، نیچے والوں کو ثنایا سفلی۔ اس کے ساتھ ان بڑے دانتوں کے ساتھ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اوپر نیچے، یہ 4 رباعی ہو گئے۔ اور اس کی رباعی کے ساتھ یہ جو اوپر نیچے دائیں بائیں یہ 4 انیاب ہیں۔ اس کے بعد 20 دانت جو ہیں وہ داڑوں والے ہیں۔ یہ انیاب کے بعد میں آپ کو پھر نقشے میں بتاتا ہوں۔ ان میں 4 زواحق ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، اس طرح اوپر نیچے 4 زواحق، اور اس طرح 12 طواحن ہیں، 3 دائیں طرف 3 بائیں طرف، اوپر نیچے، تو یہ 2 کے 12، اور اس طرح آخر کونے میں ایک دان دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ جو ہیں یہ 4 نواجز ہیں۔ سامنے والے اوپر جو 2 دانت ہوتے ہیں اس کو ثنایا علیہ بولتے ہیں، نیچے والوں کو ثنایا سفلی بولتے ہیں۔ میں آپ کو نقشے میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ دانتوں کا نقشہ ہے۔ دیکھو یہ ثنایا علیہ، یہ جو 2 دانت ہیں یہ والے، یہ ثنایا علیہ ہے۔ اس طرح اس کے نیچے جو نیچے والے داڑے میں ہوتے ہیں وہ ہے ثنایا سفلی۔ اس کے ساتھ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، یہ رباعی ہیں، اس طرح اوپر نیچے، رباعی کے ساتھ ایک دائیں ایک اس طرح بائیں، یہ ہے انیاب۔ انیاب کے ساتھ ایک دائیں ایک بائیں، اوپر نیچے، یہ ہے زواحق، اور زواحق کے ساتھ 3 دانت طواحن ہیں۔ دیکھو 1 2 3، یہ 3 طواحن ہیں، 3 طواحن بائیں طرف، اس طرح اوپر نیچے دونوں طرف، اور ایک نواجز ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اس طرح اوپر نیچے دونوں، یہ 4، ٹوٹل 32 دانت ہو گئے۔ تو یہ جو 20 دانت جو ہیں ادھر سے دیکھو، 3 یہ ہو گئے، اور ایک زواحق ایک نواجز، یہ 5 ایک طرف، 5 بائیں طرف، 5 2 کے 10، اور اس طرح اوپر نیچے والے داڑھ میں 20 دانت۔ تو 20 دانت جو ہیں یہ ہے داڑھوں والے دانت۔ یہ زبان کا نقشہ انہوں نے بنایا ہے۔ دیکھو زبان جو ہے ادھر سے لے کر یہاں تک تقریباً، یہ اس کو طرف لسان بولتے ہیں، طرف لسان،
اور اس یہاں سے لے کر آخر تک یہ جو ہیں یہ ہیں حافہ لسان. زبان کی جو درمیان ہے یہ ہے زبان کی نوک، یہ بالکل نوک، زبان کی نوک، یہ ہے وسط زبان، اور یہ آخر میں ایک کو بولتے ہیں اقصائے لسان. اقصائے لسان اس طرح انہوں نے پھر حلق بنایا کہ یہ ادنائے حلق ہے، یہ وسط حلق ہے، یہ اقصائے حلق ہے. یہ جو اونٹ کا نقشہ بنایا ہے، یہ اوپر والے اونٹ جس کو شفت علیہ بولتے ہیں، نیچے والے اونٹ کو شفت سفلا بولتے ہیں. آگے آپ کو سمجھ آ جائے گا. آگے مخرج نمبر ہے 8. مخرج نمبر ہے 8. مخرج نمبر 8 ضاد کا ہے. ضاد بولتے ہو یا دواد بولتے ہو، دونوں ٹھیک ہے. زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، چاہے دائیں طرف ہو چاہے بائیں طرف ہو، تو ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد کا تعلق کون سے دانتوں کے ساتھ ہیں؟ ان 5 دانتوں کے ساتھ. دیکھو یہ ہے، ایک ہیں زواحق، 3 ہو گئے طواحن، اور ایک ہو گیا نواجس. یہ 5 دانت جو ہے اس کے ساتھ جب زبان کا حافہ لسان، یہ حافہ لسان ہے، دیکھو یہ والا، یہ والا، اس کی نوک زواد میں نوک نہیں لگائیں گے، یاد رکھیے. کچھ لوگ زواد ادا کرتے وقت زبان کی نوک بھی لگاتے ہیں دانتوں کے ساتھ. نہیں، زبان کی نوک آپ دانتوں کے ساتھ نہیں لگائیں گے، زبان کی نوک کو بچائیں گے. زبان کی نوک کو بچا کر یہ جو حافہ لسان ہے، حافہ یہ والا حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ والا حصہ جو ہے ان 5 دانتوں کے ساتھ جب لگ جائے تو اس سے پھر یہ ضاد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زبان کی کروٹ یہ والا حافہ لسان، یہ طرف لسان اس کو، لیکن طرف لسان اگر تھوڑا ہو لیکن زبان کی نوک ان سے بچائیں گے. آگے جو ہے مخرج نمبر 9 ہے. اب اس کو غور سے سنیے. مخرج نمبر 9 جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لام کا. اس کے بعد ہے لام، پھر نون، پھر را. یہ تینوں مخارج مخرج نمبر 9، 10، 11 یہ بالکل اکٹھے ہیں، اس میں تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. لام اور را اتنا قریب ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اکثر را کی جگہ پہ لا بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ را کی جگہ پہ لا بولتے ہیں. آ رہا ہوں کہ آ لاؤں. ٹھیک، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کہ میں آ رہا ہوں، یہ آ لاؤں. یہ کیوں؟ یہ اس کے مخرج بہت قریب ہیں. دیکھیے لام کا ہے. زبان کی کروٹ سے نوک تک، زبان کی کروٹ سے نوک تک، اس میں نوک شامل ہے. نوک تک، زواد میں نوک نہیں تھا، اس میں نوک شامل ہے. نوک تک کا حصہ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور زواحق ان 4 دانتوں کے مسوڑوں کا یاد رکھیں، مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پہ دیکھو، یہ ہے زبان کی نوک سے لے کر یہاں تک، یہ طرف لسان، زبان کی کروٹ اس کو بولتے ہیں، اور یہ ہے نوک. یہ زبان کی نوک سے لے کر یہ طرف لسان، یہ طرف لسان، ان زبان کی کروٹ نوک تک، نوک بھی شامل ہے. یہ کون سے دانتوں سے لگائیں گے؟ ثنایا، دیکھو، ربائی، انیاب، زواحق، ان 4 دانتوں کے ساتھ جب اس کو لگا کے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے، چاہے دائیں طرف ہو چاہے بائیں طرف ہو. جیسے آپ خود پریکٹس کریں، جب لام ادا کریں گے تو زبان کا آپ کا یہ والا حصہ اس کے ساتھ لگے گا. یعنی زبان کا یہ والا حصہ نوک سے لے کر، کروٹ سے لے کر نوک تک، یہ حصہ ان دانتوں کے مسوڑوں سے یہ والا حصہ جو ہے نا اس کو نہیں لگانا پڑے گا. آگے جو ہے مخرج نمبر 10، یہ ہے نون کا. نون کا ہے زبان کی سائڈ سے نوک تک، یعنی طرف لسان، یعنی زبان کی کروٹ سے نوک تک کا جو حصہ ہے، ثنایا، ربائی اور انیاب، ان میں اس میں یہ فرق ہے،
لام کے مخرج اور نون میں کہ اس میں ضاحک نہیں شامل نہیں ہے. ان میں صرف 3 دانت ہیں، ثنایا، ربائی اور انیاب. ان 3 دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے. دیکھیے یہ زبان کا یہاں سے لے کر نوک تک، کروٹ سے لے کر یہاں تک، یہ جو پورا کروٹ ہے نوک تک، اس انیاب، ربائی، ثنایا، اس میں یہ ضاحک شامل نہیں ہے. ان کے مسوڑے سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. لام، نون، را میں تھوڑا فرق ہے. آگے جو ہیں وہ ہیں مخرج نمبر 11، وہ را کا ہے. زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ ماں کچھ پوچھتی زبان جب ثنایا، ربائی اور انیاب ان 3 دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو یہاں سے را ادا ہوتا ہے. نون اور را میں یہ فرق ہے، باقی اس کا مخرج ایک جیسے ہیں کہ زبان را میں یہ ہیں دانت بھی وہی ہیں، لیکن زبان کی نوک اور کٹ وہ بھی وہی ہیں، لیکن زبان میں را میں یہ ہے کہ زبان کی پشت بھی شامل ہے. پشت زبان کا اس میں دخل ہے. زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ ماں کچھ پشت زبان، پشت اس کا تھوڑا سا پشت بھی شامل کریں گے. یہ جب ثنایا، ربائی اور انیاب سے کے مسوڑوں سے ملے، دیکھو یہ ہے وہی کروٹ ہے، یہی وہی نوک ہے، دانت بھی وہی ہیں، انیاب، ربائی، ثنایا، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ اور دیکھو یہ اس کے جو پیٹ ہے، یہ اس کا جو پشت ہے زبان کا، تھوڑا سا اس کو بھی سائڈ پہ لگانا پڑے گا اس کے ساتھ، تو اس سے پھر را ادا ہوتے. را، ری، رو. مخرج نمبر 12، یہ 12 13 بہت آسان ہے، بہت ایزی ہیں. آپ دیکھیں مخرج نمبر 12 جو ہیں وہ ہیں تو، دال، تا. اس کا تو، دال، تا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. زبان کی نوک جب ثنایا علیا یعنی اوپر سامنے والے جو 2 بڑے دانت ہیں ان کی جڑوں سے لگے تو یہاں سے تو، دال، تا ادا ہوتے ہیں. دیکھو یہ زبان کی نوک ہے، جو دانت اسے چھپا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا. اس زبان کی نوک سامنے والے جو 2 فرنٹ والے جو 2 اوپر والے ثنایا علیا والے دانت ہیں ان دانتوں سے لگائیں. ان دانتوں سے نہیں بلکہ ان دانتوں کی جڑوں سے، جہاں سے دانت نکلے ہوتے ہیں اور وہ مسوڑوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں ان کی جڑوں سے لگائیں گے. زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑوں سے لگانا، تو اس سے تو، دال، تو، تی، تو. تو کو دونوں موٹا پڑیں گے، صفات کی وجہ سے موٹا ہوتا ہے. دال، تا، ٹھیک ہے نا، اد، اد، ات، ات، تو یہ سارا اس کے ساتھ تعلق ہے. آگے جو ہے ضا، زال، سا. اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں پہ زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑوں سے لگانا تھا، اور اس میں یہ کہ زبان کی نوک ثنایا علیا کی کناروں سے، جڑوں سے نہیں. دیکھو زبان کی نوک جب ثنایا علیا یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی نوک سے لگائیں گے، یعنی دانتوں کی نوک سے مطلب کہ دانتوں کے سروں سے لگائیں گے. دانتوں کا جو کنارہ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، نوک ہوتا ہے، ان سے لگائیں گے، جڑ سے نہیں لگائیں گے. دیکھو زبان کی نوک ان 2 دانتوں کے بالکل کنارے سے لگائیں گے تو اس سے ضا، زال، سا. ضا، ضی، ضو، ذا، ذی، از، از، از نہیں پڑھیں گے، سخت زا نہیں بنائیں گے. اس طرح سا کو سین نہیں بنائیں گے، اس، 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 سا، سی، سو. سا کو سا نہیں پڑھیں گے، سین کی آواز، سین کی بو بھی نہیں لانا. آگے جو ہے مخرج نمبر 15، بس ختم ہو رہے ہیں. یہ ہے فا. ثنایا علیا یعنی سامنے والے اوپر 2 دانتوں کا سرہ نیچے والے اون کے اندرون حصے سے لگے تو اس سے فائدہ ہوتے ہیں. دیکھو یہ جو اوپر والے 2 دانت ثنایا علیا کا کنارہ نیچے والے ہون کے گیلے حصے سے، اندرونی حصے سے لگائیں گے تو اس سے فا، 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 جیسے اوپر والے 2 دانتوں کے سرے نیچے والے اون سے لگ جاتے ہیں. آگے جو ہے مخرج نمبر 16، وہ ہیں دونوں اونٹ ہیں، یا سے با، میم، واو ادا ہوتے ہیں. ان تینوں کا مخرج ایک ہے. با
दोनों ओंठों के गीले हिस्से से, बहरे हिस्से से, ऊपर वाली ओंठ नीचे, ऊपर वाली ओंठ नीचे वाली ओंठ, इन दोनों का जो गीला हिस्सा है, अंदरूनी वाला हिस्सा, जैसे आपस में टच होते हैं तो इससे बा अदा होता है। मीम जो है वो दोनों ओंठ, दोनों ऊपर वाली ओंठ नीचे वाली ओंठ, इन दोनों के खुश्की वाला हिस्सा जब आपस में मिले तो इससे मीम, मा, मी, मु। और वो जो है ओंठों को गोल करने से, ओंठों को गोल करने से वो अदा होते हैं। आगे जो है आखिरी मखरज वो है खैशूम। खैशूम क्या चीज़ है? खैशूम मतलब नाक का जो बांसा है आखिर में ये वाला, इस जगह से ये नाक की जो जड़ है, नाक की जड़ ये जगह, इससे गुन्ना अदा होता है। और हुरूफ गुन्ना जो है वो नून और मीम है। नून और मीम जब मुशद्दद हो तो इसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे। ये है टोटल यही मखारिज हैं, 17 मखारिज हैं 29 हरूफ का। लिहाजा इसका बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें कि आप जो हरूफ अदा करते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, तो इन तलफ़ुज़ का बहुत ख्याल रखें कि कहीं ऐसा न हो कि मैं सा की जगह पे सीन अदा करूं, सा की जगह पे सीन की आवाज़ निकालूं, स्वाद की जगह पे सीन की आवाज़ निकालूं, ठीक है ना। तो ये बहुत नुकसानदेह बात है, ठीक है। ये देखो बा, बा, बी, बू, बा, अलिफ, बा, ता, ती, तू, सा, जीम, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, हा, खो, 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 दाल, जाल, जाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, ऐन, ता, 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 ज़ा, ज़ा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, काफ, ये काफ है, क्याफ नहीं है। कुछ लोग क्याफ बोलते हैं। क्याफ क्या चीज़ है? क्याफ तो कुरान में है नहीं। काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या, इनका प्रैक्टिस करें। और इसका पहले पेज में इस वाले आज की क्लास में हमने इस वजह से तफसील की चूँकि अक्सर लोग पढ़ाते तो हैं लेकिन इस पेज के मखारिज नहीं बताते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, लेकिन इसमें ऐसे भी हैं जो बड़े होते हैं और ये मतलब है उसका कुरान सही नहीं होता है तो वो तो मतलब कंट्रोल कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। इस वजह से अगर बच्चे मुकम्मल याद ना करें कुछ ना कुछ तो उसको समझ में आ जाएगा। तो आज के पेज में, आज की क्लास में कुछ तफसील थी जिसका करना बहुत ज़रूरी था। इंशाल्लाह आगे फिर नूरानी कायदा आसान है, वो इंशाल्लाह मुख्तसर क्लासेस होगी। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी चैनल ये आसिम ऑनलाइन कुरान अकेडमी ये सब्सक्राइब भी करें, तमाम हज़रात सवाब की नीयत से सब्सक्राइब भी करें और आगे भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें ताकि सवाब की नीयत से सब लोगों को ये चैनल पहुंच जाए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।